کسی زاہد اور عابد کے سینے سے آہ نکلتی ہے، نہ کسی تبلیغ والے کو درد اٹھتا ہے۔ یہ تو درد ہے، یہ تو غم ہے، یہ تو تڑپ ہے۔ یہ طارق جمیل کی خطابت کا نام تبلیغ نہیں ہے، یہ آہیں بھرنے تڑپنے کا نام۔ ہائے ہائے ہائے، نبیوں نے پھر کے گھلا دیا اپنے آپ، پگھلا دیا اپنے آپ کو۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تبلیغ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک تبلیغ کا کام نہیں کرتے ہو تم اپنے نبی کے اتباع کرنے والے نہیں ہو۔ میں بھی مجرم ہوں، تم بھی مجرم ہو۔ مدرسوں والے بھی بہت بڑے قصوروار ہیں، خانقاہوں والے بہت بڑے قصوروار ہیں، یہ تبلیغ والے بہت بڑے قصوروار ہیں، یہ مسلمان سارے بہت بڑے قصوروار ہیں کہ 5 ارب غیر مسلموں کو کلمہ پہنچانے کا نہ غم ہے، نہ درد ہے، نہ دکھ ہے، نہ فکر ہے۔ یہ سودا بیچتے ہیں، یہ باہر کپڑا بھیجتے ہیں اور ان سے ڈالر کماتے ہیں۔ ان کو ذرا غیرت نہیں ہے کہ انہیں کلمہ پڑھا دیتے، دعوت تو دے دیتے، اسی پہ خوش ہو رہے ہیں، ڈالر آ رہے ہیں، پاؤنڈ آ رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے۔ مٹ گیا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ یہ یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا بھی ہمارا کام تھا، یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغام کو لے کر مارے پھرنا بھی ہمارا کام تھا، یہ یاد ہی نہیں ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کے چلنا ہماری زندگی کا موضوع اور مقصد ہے۔ بھائیو لوٹو، پیچھے آؤ، واپس آؤ، آگے جہنم ہے، جدھر کو یہ راہیں جا رہی ہیں ان کے آخر میں جہنم ہے۔ اپنا سبق یاد کرو، تبلیغ میں نکلو، اللہ کی راہوں میں نکلو، تبلیغ میں جاؤ اور سیکھو اپنے محبوب کی زندگی اور پہنچاؤ اپنے محبوب کے پیغام کو۔ پتہ نہیں کون انتظار میں ہو، پتہ نہیں کتنی نسلیں ہیں جس انتظار میں ہے۔ کوئی چراغ لے کر آتا، کوئی روشنیاں لے کر آتا، کوئی ہمیں انگلی پکڑ کے صراط مستقیم پہ چلا دیتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے، اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی اپنا مقصد بناؤ اور توبہ کرو۔ اس امت نے بڑا جرم کیا ہے جو دنیا کے انسانوں کو پیغام سنانا چھوڑا ہے۔ تم پڑوسیوں کو نہیں سناتے ہو۔ صبح امریکہ افریقہ کا رونا کیا رووں، زمانوں سے، دہائیوں سے تمہارا پڑوسی ہندو ہے، تمہیں کبھی 2 نفل پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی کہ یا اللہ میں اس کا کیسے کلمہ پڑھا دوں، میں اسے جنت کا راستہ کیسے دکھا دوں۔ تو تبلیغ بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اللہ کو مطلوب بنا لے اور اللہ کے رسول والی زندگی اپنا لے اور اس کو لے کر پھرو ہوا کی طرح گھوم جاؤ، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ ہمارا گھر ہے ہی کوئی نہیں، جہاں موت آئے گی مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جائیں گے، کل قیامت کے دن نبیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ جہاں پھرتے کسی گلی کے نکڑ پر، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں تم اللہ کے نام پہ فروخت ہو کے مر جاؤ، اللہ کے نام پہ بکتے ہوئے مر جاؤ تو اللہ تمہاری قیمت لگا کے دکھا دے گا، اللہ تمہاری قیمت لگا کے دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ اور اللہ راضی ہوتا ہے اس کے محبوب کی زندگی، جو ایک طرف عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، ایک طرف اخلاق ہیں، بیوی بچے، ماں باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک، آپس میں لڑو نہیں، آپس میں دشمنیاں سیاسی نہ بناؤ، رشتوں کی نہ بناؤ، کاروبار کی نہ بناؤ، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا 3 کام تم کر لو، جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو، توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو۔ تو بھائیو، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، بہت بڑا مجمع ہے، توبہ کرو۔
نیا سال شروع ہو رہا ہے، محرم بھی شروع ہے، اس کے تو 20-22 دن گزر گئے، اور یہ دوسرا بھی پرسوں شروع ہو رہا ہے، تو ہم آج تک اپنی مرضی پہ چلے۔ اب کل سے اللہ ویسے ہے بھی شب جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے جو تمام راتوں میں سب سے مقدس رات ہوتی ہے، شب قدر کو چھوڑ کر، لیلۃ القدر کو چھوڑ کر جمعہ کی رات مقدس ترین رات ہے۔ تو آج بہت بڑا مجمع ہے، ایک آدمی اگر توبہ کر لینا تو اللہ تعالیٰ عرشوں پہ اعلان کرواتا ہے اور پورے آسمان پہ روشنیاں جلواتا ہے۔ جب ساتوں آسمان میں روشنی ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ یہ تو کوئی 30-40 ہزار کا مجمع ہے، ادھر تو مجھے نظر نہیں آ رہا، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ اگر یہ سارا مجمع تو، اور مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں 1981 میں پہلی دفعہ آیا تھا آپ کے ٹنڈو آدم میں، اس وقت میں سال لگا رہا تھا، میں نے عید الفطر یہیں آپ کے شہر میں پڑھی تھی، پھر یہاں سے